بلوچستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، محمود خان چغزئی صاحب نے بھی، اختر مینگل صاحب نے بھی اور ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی، اور ان سب کی بڑی مؤثر جماعتیں ہیں بلوچستان میں۔ آپ ان کے احتجاج کو یہ اپنے لیے ایک چیلنج نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، جتنی جماعتوں کا آپ نے نام لیا سب ہمارے دوست ہیں، اور ہمیں ہسٹوریکلی پتہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پی کے میپ کی پروونشل گورنمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا۔ پھر پی کے میپ کی آپس میں ایک ڈویژن ہوئی، ڈویژن میں عثمان لالا کے بیٹے جو ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ان کا بیٹا خوشحال نے ایک علیحدہ گروپ بنا لیا۔ تو ظاہر ہے جب پارٹیز کے اندر سے ایک گروپ بنتی ہے تو پارٹیز ویک ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ دوسری پارٹیز اٹھاتی ہیں۔ سملرلی جے یو آئی کی سیٹس 12 ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جے یو آئی 12، 13، 10، 9 اس میں رہتی ہے۔ نیشنل پارٹی کے پاس ایک دفعہ 7 سے 8 سیٹیں آئیں 2013 میں، اس دفعہ جو ہیں وہ 4 کے قریب ان کی سیٹس ہیں۔ تو یہ ایسے ہی رہتا ہے، کبھی کوئی 5 سیٹیں لے لیتا ہے، 6 لے لیتا ہے۔ تاریخی طور پہ اختر مینگل صاحب 2013 کی اسمبلی میں 2 رکن تھے ان کے، آج 1 رکن ہوگا، وہ انہوں نے ایک ریزائن کر دیا، تو وہ نیشنل اسمبلی کا انہوں نے اوتھ لے لیا۔ تو یہ ہسٹوریکلی اتنی سیٹیں لی جاتی ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہاں، کچھ جگہ پر شکایتیں ضرور آئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکایتیں تھیں، اس کے لیے اپروپریٹ فورمز موجود ہیں، اور وہ فورم کانسٹیٹیوشن نے دیے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ جائیں۔ ابھی ہمارے ہاں پی بی جو تھے ہمارے عمرانی صاحب، ان کے ہاں بڑا انہوں نے کیس لڑا، یہاں پر بڑا دھرنا بھی دیا، اس کے بعد ابھی وہ ٹریبونل میں جا رہے ہیں۔ سملرلی ہمارا کولو کا ایک کیس ہوا، ہمارا دوست جو ہے وہ پارٹی کا وہ ٹریبونل میں ہے۔ تو جو کانسٹیٹیوشن نے فورمز دیے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو یہی کہا ہے کہ آپ ان فورمز کا حصہ بنیں۔ تو میں ان جماعتوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو فورمز موجود ہیں، آپ جا کر ان فورمز میں اپنے لیے ریمیڈی لے سکتے ہیں۔ گوادر جو کہ سی پیک کی اصل میں بنیاد ہے، بلوچستان کو یہ شکایت رہی ہے کہ بلوچستان کو سی پیک میں سے مناسب حصہ نہیں ملا، آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سی پیک کا جو بنیاد ہے وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے اور گوادر سے ریلیٹڈ ہے۔ گوادر ہمارا اکنامک فیوچر ہے، نہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان کا۔ اس میں جو سی پیک کے تحت جو انویسٹمنٹس آئیں، سی پیک کے تحت جو پروجیکٹس آئے، اس میں ظاہر ہے بلوچستان کو مناسب شیئر نہیں دیا گیا، میں یہ بالکل سمجھتا ہوں۔ تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے مناسب اپنا حق لینے کے لیے؟ دیکھیے، ہم بلوچستان وفاق پاکستان کی ایک مضبوط اکائی ہے۔ ہم بڑے فرم طریقے سے بٹ پولائٹلی اپنے جو بھی ہمارے رائٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، ہم ان کے لیے بات کریں گے، پرائم منسٹر سے بات کریں گے۔ پرائم منسٹر وہاں تشریف لائے تھے، پریزیڈنٹ کا آفس یوز کریں گے۔ ہم اپنے جو بھی ہمارے ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں ہمارے گیس سرچارج کے ایشوز ہیں، اس میں ہمارے الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں، اس میں ہمارے جس طرح آپ نے کہا سی پیک کا جو پروجیکٹس ہیں ان کے ایشو ہیں۔ ہمارے ہاں بلوچستان میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 100 بلین سے نہیں ہو سکتی ہے، 70-80 بلین سے نہیں ہو سکتی ہے۔ وی آر 43% آف پاکستان۔ تو اس میں جو فیڈرل پی ایس ٹی پی ہے اس میں ہمارے سیریس ریزرویشنز ہیں کہ اب دکھایا تو جاتا ہے کاغذوں میں کہ ہم نے اتنے کھرب سب سے زیادہ بلوچستان میں دے دیے، لیکن جب ان کے ایلوکیشنز آپ دیکھتے ہیں تو بہت کم ہے۔ پھر ریلیزز آپ دیکھتے ہیں تو پورا سال ریلیزز نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارا بھی جو وہ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی قصور ہے، ہماری جو عام ہے، جو امپلیمنٹنگ عام ہے اس کا بھی قصور ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم یہ ساری چیزوں کو فرملی انشاءاللہ ٹیک اپ کریں۔ اس سے بڑی وجہ خود بلوچستان کے اندر کی کرپشن نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے سب سے زیادہ غربت بھی بلوچستان میں دیکھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ بھی بلوچستان کے دیکھے ہیں۔ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ بلوچستان میں سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے، بلوچستان میں کرپشن سرایت کر چکی ہے۔ باقی پاکستان میں بھی ہے لیکن بلوچستان نمبر 1 پہ میں سمجھتا ہوں، اور اس کو روکنے کے لیے ہم نے اینٹی کرپشن جو ہماری یونٹ ہے ہم اس کو فعال کرنے جا رہے ہیں۔ سی ایم آئی ٹی کو ہم فعال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان کو نہ صرف قانون سازی کے ذریعے اختیارات دیں گے بلکہ ان کو امپاور کریں گے کہ وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جائیں اور اس شکایات کا جو عوامی شکایت ہیں یا جو ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہو رہی ہیں یا جو پولیس ہے، لیویز ہے، سو اینڈ سو آن، جو بھی گورنمنٹ کے محکمے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کا ایک شکایت سیل بنا کر انشاءاللہ تعالی اینٹی کرپشن ڈرائیو چلائیں گے اور بھرپور چلائیں گے۔ یہ تو وعدے تو ہر کوئی کرتا ہے، اور جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے تو وہ ماضی کا برا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا۔ ابھی تک یہ جو اتنے دن گزر گئے
کوئی ٹھوس ایک دو اقدامات آپ بتا سکتے ہیں جو آپ نے کیے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھوس اقدامات تھے اس میں کوئٹہ پیکیج تھا، کوئٹہ کا ایڈمنسٹریٹر لگانا تھا کہ کوئٹہ کی صفائی کے لیے ہم نے 2 مہینوں کا ٹائم دیا ہے، ایک بہترین افسر میرٹ پہ لگایا گیا ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ود ان 2 months آپ نے کوئٹہ میں چینج لے کر آنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے $400 ملین کا ایک پروجیکٹ تھا جو فلڈ افیکٹیز کے لیے گرانٹ تھا گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے، اس کو پی ڈی نہیں لگ پا رہا تھا 8 مہینے سے، ہم نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا 8 مہینے سے وہ اسی طرح پڑا تھا، اسی طرح پڑا تھا، وہ پیسے سندھ گورنمنٹ نے یوٹیلائز کر لیے، حالانکہ ان کو لون ملا تھا، ہمارے لیے گرانٹ تھا بلوچستان کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ نے لون پے کرنا ہے اور ہمیں گرانٹ کی صورت میں دیا۔ اب اس کا پی ڈی بھی لگ گیا ہے اور پی ڈی نے 10 دن کے اندر وہاں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو لے کے جانا ہے، پریزیڈنٹ کو لے کے جانا ہے اور وہاں انوگریشن کرنی ہے، فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے گھر بنانے ہیں۔ اور ابھی جو گوادر میں بارشیں ہوئی تھی اس کی تلافی کے لیے کچھ کر رہے ہیں نقصانات کی؟ دیکھیں جس دن میں نے اوتھ لیا آن دا ویری نیکسٹ ڈے، میں اس دن جانا چاہ رہا تھا لیکن اس دن ویدر خراب تھا تو میں ٹیک آف نہیں کر سک رہا تھا اور وہاں پہ گوادر میں لینڈ نہیں کر پا رہے تھے ہمارے جو جہاز تھا سرکار کا۔ ہم نیکسٹ ڈے گئے، ہم نے وہاں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، بریفنگز لی، میں چیف سیکریٹری کو گوادر چھوڑ کے آیا، میں ڈی جی پی ڈی ایم اے کو گوادر چھوڑ کے آیا کہ جب تک آپ پانی نہیں نکالیں گے یو ول اسٹے ہیئر، اور چیف سیکریٹری نے خود اس کو لیڈ کیا، سارے اس آپریشن کو، ریسکیو کے عمل کو۔ ہم نے لوگوں کو وہاں پر، ہمارے ڈپٹی کمشنر نے، ہمارے پی ڈی ایم اے نے اور پھر ہمارے جو وہاں پر الیکٹڈ نمائندے تھے ایم پی اے صاحب اور جو ہمارے ٹاؤن کمیٹی کے تھے چیئرمین، انہوں نے بڑی ادھر خدمت کی، اور ہمارے جو ایکس ایم پی اے تھے انہوں نے بڑی لوگوں میں واٹر پمپس بھیجے اور وہاں پر بڑی خدمت کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر ٹائم فریم سیٹ کیے کہ جی آپ یہ کمپنسیشن، نارملی یہ ہوتا ہے کہ کمپنسیشن اناؤنس ہوتا ہے سلیم بھائی اور پھر سالوں لوگوں کو نہیں ملتا، ہم ٹائم فریم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بولا جی 10 دن کے اندر اندر آپ نے یہ کمپنسیشن کی فائل میرے تک پہنچانی ہے اور ود ان 10 days ہم اس کو پھر کریں گے۔ تو 20 days میں لوگوں کو کمپنسیشن ملنا تھی، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے سر لے لی۔ جن لوگوں کے گھروں کے نقصانات ہوئے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے چیکس دینا شروع کر دیے ہیں آلریڈی۔ ہم نے صرف جو بوٹس تھی پروونشل گورنمنٹ کے ذمہ، جو بوٹس ڈیمیج ہوئی تھی بیچارے غریب فشرمین کی، وہ کیونکہ اس کا ذریعہ معاشی وہ بوٹ ہے تو وہ بلوچستان گورنمنٹ مہیا کرے گی۔ لیکن جو وہاں کے بچیرے ہیں ان کا مستقل مسئلہ تو ٹرالر مافیا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے جی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹرالنگ جو ہے یہ بلوچستان کے کوسٹ کو تباہ کر رہی ہے۔ ہمارا غریب فشرمین اس سے اتنا متاثر ہو رہا ہے کہ آپ کے تصور سے زیادہ۔ اس کو روکنے کے لیے میں تمام جو ہماری ڈپارٹمنٹل جو ہماری فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے آلریڈی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ مجھے ٹرالنگ روکنی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، اب ڈیپ سی میں جانا اور 12 ناٹیکل مائل سے آگے جانا پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس میں نیوی کا ہے، اس میں کوسٹ گارڈ ہے، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سبجیکٹس ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میری جب نیول چیف سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے یہ اسپیشل درخواست کروں گا کہ یہ جو ٹرالنگ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی چین انوالوڈ ہے، اس میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ انوالو ہے، مہینے کے کروڑوں روپے انوالو ہیں۔ تو جب ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم پیسے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں تو یہ ٹرالنگ بھی رک جائے گی۔